اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا معنی اور مفہوم اللہ کی ذات کے علم میں ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید نازل کیا ہوا ہے بڑی مہربان اور رحم کرنے والی ذات کی طرف سے. کتاب، یہ ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ، اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. قرآن عربیا، یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے. لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہے. بشیرا و نذیرا، یہ قرآن مجید خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے. فأعرض اکثرهم، بس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے. فهم لا يسمعون، بس وہ سنتے ہی نہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ، کہ ہمارے دل پردے میں ہیں. مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ ہے. فعمل، پس آپ عمل کیجئے. اننا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں کہ میں بھی انسان ہوں تمہارے جیسا. یوحا الی، وحی کی جاتی ہے میری طرف. انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا الیہ، پس سیدھے ہو جاؤ اسی کی طرف. واستغفروہ، اور اس سے بخشش طلب کرو. وویل للمشرکین، اور بربادی ہے شرک کرنے والوں کے لیے. الذین، وہ لوگ لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے بارے میں بھی وہ انکار کرنے والے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے اچھے. لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے. غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. یہ سورہ حامیم سجدہ ہے. اس کے اور نام بھی روایات میں ملتے ہیں، جیسے اسی کی تیسری آیت کریمہ کے اندر فصلت کا لفظ موجود ہے. اس سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ فصلت بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور نام بھی آتے ہیں، لیکن معروف نام سورہ حامیم سجدہ ہے. سجدہ تو اس لیے سورہ مبارکہ کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر آگے آیت سجدہ آ رہی ہے. آیات سجدہ کے متعلق یہ ذہن میں رہے، جس طرح نماز میں سجدہ فرض ہے، ایسے ہی آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سننے کے بعد ایک سجدہ کرنا فرض ہے. ایک ہی محفل میں ایک سے زائد بار بھی اگر آپ یہ آیت کریمہ سجدہ والی پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا.
محفل بدل جائے گی تو جتنی محفلیں بدلیں گی، جتنی بار پڑھیں گے اتنے ہی سجدے کرنے لازم ہیں۔ عموماً اس میں کوتاہی ہوتی ہے، آیت سجدہ پڑھ لیا جاتا ہے، موقع پر سجدہ نہیں کیا جاتا، سننے کے بعد اس وقت ادا نہیں کرتے، بعد میں یاد بھی نہیں رہتا، حالانکہ جیسے فرض نماز رہ گئی تو قضا لازم ہے، آیت سجدہ پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے، وہ یہ پوری زندگی قضا نہیں ہوتا، زندگی میں جب چاہے آپ ادا کریں گے ادا ہی ہے، لیکن جیسے نماز فرض ایسے ہی سجدہ بھی فرض ہے۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ کو سجدہ تو کہتے ہیں آیت سجدہ کے آنے کی وجہ سے، اور دوسرا اس سورہ مبارکہ کو حامیم کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کل 7 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہو رہی ہے، انہیں حوامیم سبع کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق روایات میں آتا ہے یہ 7 صورتیں پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہیں، اور پھر ان 7 صورتوں کا خلاصہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں ذکر کیا، یعنی پورے قرآن مجید کا خلاصہ۔ یہ چونکہ ساتوں کے ساتوں صورتیں مکی زندگی کے آخری مراحل میں تقریباً سن 9 اور 10 نبوی میں، ہجرت سے پہلے 1-2 سال کے اندر یہ تقریباً تمام صورتیں نازل ہوئیں، تو مکی زندگی میں زیادہ زور عقائد پر دیا گیا ہے، اصول پر دیا گیا ہے، توحید، رسالت، آخرت، قرآن مجید کی حقانیت، اس لیے سورہ مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں گے یہی مضامین بار بار اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ ابتدائی آیات آج کی جو موجود ہیں ان کے اندر قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اور پھر آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور راجح قول کے مطابق ان کے معنی اللہ ہی کے علم میں ہے، کسی اور کو قریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں جس چیز سے منع کیا جائے اسے قریدنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جہاں اوپر سے حکم آ جائے رکنا ہے تو وہاں رکنا ہی ایمان ہے، اور جہاں حکم آئے چلنا ہے تو وہاں چلنا ہی ایمان ہے، اس لیے ان الفاظ کے معنی کی تلاش میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی عظمت یہ مشرکین کے سوال کا بھی جواب ہے۔ وہ کہا کرتے تھے معاذ اللہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو اللہ فرما رہے نہیں، تنزیل یہ اتارا ہوا ہے، من الرحمن اس ذات کی طرف سے جو رحم کرنے والی ہے، الرحیم اور نہایت ہی مہربان ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ قرآن مجید کی آیات کی تفصیل دوسری آیات میں بھی موجود ہے، ایک جگہ بے اجمال ہے، اللہ نے دوسرے مقام پہ اس مسئلے کو واضح فرما دیا، اور اگر قرآن مجید ہی کے اندر تفصیل موجود نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ان کی وضاحت آ چکی ہے، اس لیے کہ حضور کے ارشادات مبارکہ بھی وہی ہے، من جانب اللہ ہے۔ تو فرمایا یہ ایسی کتاب ہے، اس کی آیتوں کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن عربی، فرمایا یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اسی لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں قرآن مجید کی عربی قرات ہی لازم ہے، اگر کوئی کسی اور زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، فارسی میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں، تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے قرات نہیں کی، کیونکہ قرآن صرف عربی کا نام ہے، باقی جتنے وہ ترجمہ قرآن ہیں وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ تو فرمایا قرآن عربی، یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور عربی میں نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لقوم، اس لیے کہ اللہ نے یہ ایسی قوم کے لیے ابتداء نازل کیا، یعلمون جو عربی کو جاننے والے، اہل عرب میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عربی، اور جن لوگوں میں آپ علیہ السلام موجود تھے وہ لوگ بھی عربی دان تھے۔
فرمایا بشیرا و نذیرا. قرآن مجید کی ایک اور صفت فرمایا یہ عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری سنانے والا ہے. ونذیرا اور اعمال بد اور بد عقیدہ لوگوں کو یہ ڈرانے والا ہے. اب اتنی واضح کتاب ہونے کے باوجود فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ. مشرکین مکہ میں اکثر لوگوں نے اس قرآن مجید کا اعراض کیا. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. گویا کہ وہ قرآن مجید کو سننے ہی کو تیار نہیں تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی تلاوت سناتے تو وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور یوں آپ علیہ السلام کے سامنے اظہار کرتے گویا حضور کی آواز ان تک پہنچی نہیں رہی ہے، اور زبان سے بھی کہا کرتے. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وقالوا. اور مشرکین مکہ کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ. ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، ہمارے دل تو پردے میں پڑے ہوئے ہیں. مما اس چیز سے تدعونا الی جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں. یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم تو کہتے ہیں کہ بارش کا الگ رب ہونا چاہیے، اولاد دینے والا الگ ہونا چاہیے، خوشیاں دینے والا الگ، غم دور کرنے والا الگ. ایک اللہ یہ سارے کام کیسے کرنا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری عقل میں یہ بات آتی نہیں. اس لیے کہا کرتے تھے ہمارے دل پردے میں پڑے ہوئے ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں. وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ. اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں، آپ کی آواز کانوں میں سنائی نہیں دیتی. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ. ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے. چونکہ علم کے حصول کے لیے جو 3 ابتدائی ذرائع ہیں ان میں سننا، دیکھنا اور جو ہے سمجھ بوجھ عقل کے ذریعے یہ ہوتی ہے، اور اس کا انتہا اس کی دل کے پر جو ہے وہ جا کر کسی بھی چیز کو سمجھنا یا بوجھنا ہے. تو ان تینوں چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا. ہمارے دل میں یعنی عقل میں بات آنے والی نہیں، اس لیے کہ دلوں میں پردے ہیں. ہمارے کانوں میں کوئی بات سنائی نہیں دیتی اس لیے کہ بوجھ پڑا ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے، ہم آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے. فعمل. لہذا اے محمد آپ بھی عمل کیجئے جو آپ کا جی مانے، ایک اللہ کو سجدہ کریں. اننا عاملون. ہم تو اپنا عمل کرنے والے ہیں. اللہ پاک نے ان کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کبھی بھی الجھنا یاد رکھیے یہ دائی کا کام نہیں ہوتا. دائی کا کام اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے، حق پہنچا دینا بس. اگلا تسلیم کرے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو چھوڑ دیجئے. فرمایا قل. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم. سوائے اس کے نہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں تمہارے جیسا. اب یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، عربی گرامر اٹھا لیں، قرآن مجید کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، لفظ یہی ہے انما سوائے اس کے نہیں. انا میں واحد متکلم ہے، بشر انسان ہوں یہ. اور بشر کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کو اللہ نے مٹی کے ذریعے وجود عطا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جسے پیدا کیا. وہ سب کے سب کیا ہیں جی؟ بشر ہیں. کسی اور مادہ سے پیدا ہونے والے پر بشر کا اطلاق نہیں ہوتا. مثلکم یہ مثال ہمارے یہاں بھی استعمال کی جاتی ہے، مثال کا لفظ. تو معنی اس کا کہ جی تم جیسا. اب اس کا لفظی معنی یہی ہے. آپ وہ ادب بھی سن لیجئے، وہ عقیدہ بھی جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا. ہم یہ کہتے ہیں ادب بھی آپ علیہ السلام کا سامنے رکھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں ہم جیسے، لیکن ہمارے جیسے نہیں. اس بات کو سمجھنا جی. ہیں تو انسان جیسے میں انسان، آپ انسان، حضور بھی انسان ہے، انبیاء بھی انسان ہیں، لیکن ہم جیسے نہیں. یہ فرق کیسے؟ جیسے حجر اسود پتھروں میں سے ایک پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر، زمزم پانیوں میں سے ایک پانی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے زمزم پانی نہیں، پانیوں میں سے ایک پانی ہے لیکن باقی پانیوں جیسا پانی نہیں. ایسے ہی تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی انسانوں میں سے انسان ہے لیکن عام انسانوں جیسے انسان نہیں. اللہ نے فرق رکھا ہے، فرق مراتب.
اور پھر انبیاء کی جماعت میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ مقام ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی بلند مرتبہ ہستی ہے تو وہ کس کی ذات ہے جی؟ نبی کریم۔ یہ ہے عین قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ۔ سرے سے انکار کر دینا کہ انبیاء انسانوں میں سے ہی نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ اب قرآن بشر کا اطلاق کر رہا ہے، اور کس پر جی؟ قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، چونکہ قرآن اتر رہا ہے کس پر جی؟ حضور پر، تو حضور کو حکم ہے میرے محبوب آپ فرما دیجئے انما سوائے اس کے نہیں، انا میں بشر ایک کیا ہوں جی؟ انسان۔ تو حضور پر اطلاق ہو رہا ہے بشر کا، تو معلوم ہوا حضور بشر ہیں، مٹی سے بننے والی مخلوقات میں سے ہیں۔ ماں باپ کے جوڑ سے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر وجود عطا فرمایا۔ اس کا انکار بھی قرآن کا انکار ہے، لیکن انسان ہونے کے بعد بالکل اپنے جیسا مان لینا یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ اللہ نے انسان تو بنایا لیکن سارے انسانوں میں اعلیٰ بنایا۔ تو بعد فرمایا جی بشر مثلکم، میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہارے جیسا۔ ہاں میرے اور تمہارے درمیان اللہ نے فرق رکھا ہے، وہ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر کیا کی جاتی ہے جی؟ وحی کی جاتی ہے، یعنی میں نبی ہوں تم نبی، اور پھر نبیوں میں بھی اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، اس لیے باقی کوئی نبی بھی آپ کے مقابل نہیں۔ تو فرمایا مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ اس وحی کی ابتدا اور اس کا مقصد، مین موٹو، اس پروگرام اس کا کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ ہر نبی کی دعوت کی ابتدا اور انتہا یہی تھی کہ ہر نبی دنیا میں آیا کہ مجھے عظمتیں دینے والی جو ذات ہے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ تو فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور عبادت میں شریک نہیں۔ فاستقیموا الیہ، پس سیدھے ہو جاؤ، اپنا قبلہ درست کر لو اسی کی طرف، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف تمہاری نگاہ بھی نہیں جانی چاہیے۔ وَاسْتَغْفِرُوا، رہ گئی بات پہلے نادانی میں جو گناہ ہو چکا ہے، شرک ہو چکا، اس کا کیا ہے؟ فرمایا اس سے معافی مانگ لو۔ 100 سال کا مشرک بھی ایک دن سمجھ آ جائے، زندگی میں غرغرہ کی کیفیت سے پہلے کہہ دے اللہ میں نادان تھا، بھولا ہوا تھا، سمجھ آ چکی ہے، اب تیرے سوا کسی اور کے آگے زمین نہیں جھکاؤں گا، تو اس کے اللہ 100 سال کے شرک بھی کیا کر دیں گے۔ لیکن غرغرہ کی کیفیت ہونے کے بعد یا مر جانے کے بعد روز محشر جا کر ندامت کا اظہار کریں گے تو پھر شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا گے۔ تو فرمایا اس سے معافی مانگ لو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ساتھ ہی بتلا دیا خدا نخواستہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی تم شرک سے باز نہ آئے تو یاد رکھو ایسے مشرکوں کے لیے ہمیشہ کی ہلاکت ہے، نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں۔ اور آگے مشرکین کے کچھ اعمال بھی اللہ نے ذکر کر دیا، حالانکہ شرک نام ہے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو ذات اور صفات میں شریک کرنا، لیکن مشرک پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا، آگے بھی کچھ کام اس اللہ کے دیے ہوئے حکم توڑتا ہے۔ ان میں سے ایک حکم فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ رب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو اپنے مالوں میں سے، مشرک زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ آج کے مسلمان کرتے ہیں یہ کام، زکوٰۃ ادا نہ کرنا کس کا تھا؟ یہ مشرکوں کا، ابو جہل کا، عتبہ شیبہ کا تھا۔ لیکن آج میں اور آپ بھی نہ ہمیں نصاب کا پتہ، نہ کبھی سال کے بعد ہم نے کبھی کیلکولیٹ کیا کہ میرے پاس کتنا مال ہے، پچھلے سال کتنا تھا، نصاب میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے بھی یا نہیں ہے، تو کتنی فرض ہے۔ ویسے تو صدقہ کر دیتے ہیں ہم، تھوڑا بہت جتنا موقع ملا مسجد میں دے دیا، کہیں اور دے دیا، لیکن یاد رکھیے مال کا حساب لگا کر اس میں سے مقررہ مقدار کو نکالنا، 40واں حصہ 2.5% 100 میں سے یہ نکالنا اللہ کی راہ میں یہ فرض ہے صاحب نصاب شخص پر۔ اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں یہ حالات
قحط، بارشوں کی قلت، معاشی جتنی بھی تنگی آتی ہیں، یاد رکھیے اس کے اندر جہاں اور بہت ساری چیزوں کا جو ہے کردار ہے، وہیں پر عدم ادائیگی زکوٰۃ کا کردار ہوتا ہے، اس لیے اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا مشرکین وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور دوسری ان کی مین صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں بس یہی دنیا ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، حالانکہ قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، پل صراط بھی ہے، جنت جہنم بھی ہے، یہ سارے مراحل ہیں۔ فرمایا وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کا اسلوب ہے جہاں باطل کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ساتھ ہی حق والوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، ہاں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک کر لیا، وعملوا الصالحات، اور عقیدہ ٹھیک کرنے کے بعد اعمال بھی اچھے کیے، نماز روزہ زکوٰۃ جتنے بھی ہیں، لہم اجر، ایسے ایمان والوں کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس کی ایک مثال، دنیا کے اندر کتنا ہی عمدہ قسم کا پھل دینے والا درخت کیوں نہ ہو، ایک بار پھل اتار لیں تو موسم سے پہلے دوبارہ اس پر پھل نہیں آتا، سال انتظار کریں گے آپ۔ جنت کے اندر جنتی ایک بار پھل جیسے ہی اتارے گا، ایک لمحے کی دیر بھی نہیں ہوگی، وہاں پر اللہ دوسرا پھل لگا دیں گے، کبھی ختم نہ ہونے والا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔